میں ایک مسلمان سندھی پاکستانی ہوں اور الحمدللہ میں ایک شیعہ ہونے کے ساتھ اللہ کے حکم سے ایک انسان ہوں۔ حق اور سچ پہ رہنا اور ایمان پر موت کا خواہاں ہوں۔ کسی پر ظلم کرنا اور کسی کا ظلم سہنا برداشت نہیں کر سکتا، اور اسی سوچ جیسی باقی انسانوں سے بھی امید رکھتا ہوں۔ پروردگار نے آپ کو عقل جیسی نعمت عطا کی ہے تو خدارا عقل کا استعمال کرے۔ پروردگار سے اب تمام دوستوں کی صحت سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعا کرتا ہوں، آمین۔ جس لمحے رسول کی آنکھ بند ہوئی، رسالت مآب کا سر مبارک آغوش امیر المومنین میں، مولا علی کی گود میں نبی کا سر تھا۔ نبی کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ نبی کی آنکھیں بند ہوئیں، اہل بیت اطہار نے رونا شروع کیا۔ رونے کی آواز حجرے سے نکل کے دروازے پہ پہنچی۔ دروازے پہ اصحاب پیغمبر کا رش تھا۔ اب یہ جو باتیں ہیں میں اہل سنت کی تواریخ سے پڑھ رہا ہوں، میں طبقات ابن سعد سے پڑھ رہا ہوں، میں اسد الغابہ سے پڑھ رہا ہوں، میں ابن عساکر سے پڑھ رہا ہوں، میں زہبی سے پڑھ رہا ہوں۔ ان تمام نے ان واقعات کو انہی الفاظ کے ساتھ لکھا۔ اصحاب دروازے پہ گریہ کر رہے تھے، شدت غم میں نڈھال ہو رہے تھے، بے چین ہو کے رو رہے تھے کہ رسول دنیا سے چلے گئے۔ اس نام میں ایک شخص نبی کے گھر سے باہر نکلا جس نے تلوار کو نیام سے نکالا ہوا تھا۔ نام اس کا عمر ابن خطاب تھا۔ اس نے دروازہ پیغمبر پہ جا کر، خبردار کوئی نہ روئے، کون کہتا ہے کہ محمد مر گئے؟ جیسے موسیٰ 40 دن کے لیے گئے تھے ویسے ہی یہ بھی گئے ہیں، ان قریب وہ ہمارے پاس واپس آ جائے۔ پھر تھوڑی دیر وہ سکوت میں رہے، پھر سکوت میں رہنے کے بعد پھر سر اٹھایا، جیسے عیسیٰ کو اللہ نے زندہ اٹھا لیا تھا ہمارے نبی کو بھی زندہ اٹھایا ہے، یقیناً وہ ہمارے پاس جلد پلٹ کے واپس آ جائیں گے۔ جب انہوں نے یہ دو دلیلیں دی تو روتے ہوئے مسلمان خاموش ہو گئے۔ وفات رسول کا دنیا سے جانا ایک موما بن گیا، ایک کشمکش کی کیفیت ہو گئی کہ نبی زندہ ہیں، آسمانوں پہ چلے گئے، غائب ہو گئے۔ روتے ہوئے مسلمان چپ ہوئے۔ اتنی دیر میں اہل سنت تواریخ کہتی ہے عمر ابن زائدہ مجمع میں سے کھڑا ہوا۔ اس نے عمر ابن خطاب کی طرف دیکھا، اس نے قرآن کی آیت پڑھی۔ خدا کہتا ہے کہ جب میرا محمد ہم تمہیں ان سے اٹھا کے لے جائیں گے تو یہ پلٹ جائیں گے اپنے دین کی جانب۔ جو ہی اس نے یہ آیت پڑھی فوراً انہوں نے کہا، خبردار اگر تو نے شور کیا میں سر تن سے جدا کر دوں گا۔ اتنی دیر میں ابو عبیدہ جراح اور ایک اور شخص آیا، اس نے آ کے کہا، اعلان کر دو کہ نبی دنیا سے جا چکے ہیں۔ اب یہاں پر اہل سنت تواریخ کہتی ہے کہ اس صحابی کا یہ غصے میں خطاب کرنا، مسلمانوں کو جھڑکنا ان کی جذباتی کیفیت تھی۔ ان کو یہ خبر برداشت نہیں ہو رہی تھی، لہٰذا وہ جذبات میں آ کر مسلمانوں سے خطاب کیا۔ جب انسان جذبات میں آ کے اس طرح کی بات کرتا ہے پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ حقیقت کو تسلیم کرتا ہے تو پھر وہ حقیقت کے سامنے گھٹنے ٹیکتا ہے۔ یہ جذبات میں آئے تھے کہ میں نہیں مان سکتا کہ نبی دنیا سے چلے گئے۔ پھر جب ان کے ذہن نے قبول کر لیا تھا کہ نبی چلے گئے، انہیں نبی کے جنازے پہ جانا چاہیے تھا، صحیفہ میں نہیں جانا چاہیے تھا۔ یہ کیسے جذبات ہے میرا مسلمان بھائی، جو نبی کے دروازے پہ تو نبی کی محبت میں تھے، پھر اس کے بعد یہیں کھڑے تھے، یا کسی نے خبر دی تم یہاں بحث کر رہے ہو۔ وہاں سقیفہ بنی سعدہ میں انصار جو مدینہ کے رہنے والے باشندے تھے انہوں نے اکٹھے ہو کے اپنا امیر چننا شروع کر دیا۔ یہ لوگ دروازہ پیغمبر سے دوڑے، سقیفہ بنی سعدہ میں پہنچے۔ جب سقیفہ بنی سعدہ میں پہنچے تو اس وقت انصار نے سعد بن عبادہ انصاری کو اپنا امیر منتخب کر لیا تھا، جو انصاریوں میں سے سب سے زیادہ بزرگ تھے اور بوڑھا تھا۔ اسے اٹھا کے بھی نہیں لے کے آئے تھے، وہ اتنا ضعیف تھا کہ اسے بستر پہ لایا گیا تھا، اور اسے سقیفہ بنی سعدہ میں اپنا انصار نے امیر منتخب کر لیا۔ اسی اثناء میں یہ لوگ سقیفہ میں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد کہا، کیا کیا تم نے؟ انصار نے کہا، ہمیں خبر پہنچی تھی کہ نبی دنیا سے چلے گئے، لہٰذا ہم نے اپنا امیر منتخب کر لیا ہے۔ اسی لفظ کو سننے کے بعد عمر ابن خطاب نے واپس جواب دیا، تم کون ہوتے ہو نبی کے بعد اپنا امیر منتخب کرنے والے؟ انصار کے ایک شخص نے جس کا نام منذر تھا
اس نے آواز دے کے کہا ہم اس لیے ہیں کہ تم لوگ ہجرت کر کے آئے تھے، ہم نے تمہیں گھر دیے تھے، ہم نے اپنے مال میں سے حصہ دیا تھا، ہم نے تمہیں رہنے کی جگہ دی تھی، تمہیں تمہارے وطن والوں نے نکالا تھا، ہم نے تمہیں وطن دیا، ہم نے تمہیں گھر دیا۔ اسلام میں سب سے زیادہ حصہ ہماری قربانیوں کا ہے۔ اگر ہم تمہیں وطن نہ دیتے تم کیسے اسلام بناتے؟ ہم تمہیں گھر نہ دیتے تم کیسے آج دیندار بنتے؟ لہٰذا ہمارا حق بنتا ہے کہ نبی کے بعد امیر ہم میں سے ہوگا۔ اتنا کہنا تھا یا اسی صحابی نے آواز دے کے اسی لہجے میں کہا خبردار، نبی کی، اب یہ جملہ سنیے گا، نبی کی وصیت ہے کہ میرے بعد میرا جانشین میرے گھر میں سے ہوگا۔ تو کیونکہ ہم قریش میں سے ہیں، انہوں نے کہا رسول نے کہا تھا کہ میرا بعد میرا خلیفہ میرے گھر میں سے ہوگا، تو کیونکہ ہم اہل قریش ہیں، ہم رسول کے اس خاندان سے ہیں، ہم قریش میں سے ہیں، تو رسول کے بعد جانشین ہم میں سے ہوگا۔ اتنا جملہ کہنا تھا جب انہوں نے یہ لفظ کہا تو اب یہاں پر انصار نے ریزسٹ نہیں کیا، تھوڑا سا سرنڈر کیا۔ انہوں نے کہا پھر ایسے کرتے ہیں، ایک امیر تم منتخب کر لو، ایک ہم منتخب کر لیتے۔ یہاں پر مورخین کہتے ہیں اگر انصار یہ ڈھیلا پن نہ دکھاتے، یہاں یہ کام نہ کرتے، تو مہاجرین کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ انصار سے امارت واپس لے لیتے۔ جب انہوں نے خود ہی انہیں ایک آپشن دے دیا کہ ایسا کرو، ایک امیر تم میں سے ایک ہم میں سے، فوراً اس صحابی نے تقریر کرتے ہوئے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، امت ایک ہو امیر دو ہو جائیں، لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ تم میں سے امیر ہو، امیر ہم میں سے ہوگا۔ کون امیر ہوگا یہ کہنا تھا۔ انہوں نے ساتھ کھڑے ہوئے صحابی جس کا نام عبداللہ ابن عثمان ابن عامر تھا،